नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलेक्टर्स मसाइल की बर वक्त यकसुई करें। मानसून की कबल अज वक्त आमद पर ज़रई ओहदेदार मुतहरिक हो जाएं। इंदरमा मकानात के लिए कलेक्टर्स मुकम्मल जिम्मेदार। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला का खिताब। दो जून को तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी परेड ग्राउंड में परचम कुशाई अंजाम देंगे। राजीव युवा विकासम स्कीम का आगाज, यौम तासीस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कविता नई पार्टी कायम करने की समत गामजन। सिंगारनी इलाके के माविन कोऑर्डिनेटर्स का ऐलान, जागृति समिति के अरकान से मुलाकात। तेलंगाना से आज़मीन हज की रवानगी का अमल मुकम्मल, आखिरी दिन 2 काफिले रवाना। और मानसून से निपटने के लिए तमाम महकमेजात को तालमेल से काम करने की हिदायत। बारिश से मुतासिर होने वाले 141 मकामात की निशानदही। जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जायजा इजलास। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कलेक्टर्स अपने दायरे कार में मजीद सरगर्म होकर काम करें।
ضلع کلکٹرز کانفرنس سے ریونت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا ہوں تو بر وقت ان کی یکسوئی کریں، 1 منٹ کی بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مانسون کی آمد 15 دن پہلے ہو رہی ہے، اب تک 90% دھان کی خریدی مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کلکٹرز کو مبارکباد دی۔ بعض مقامات پر سیاسی تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کلکٹر سے کہا کہ ضرورت پڑنے پر مقامی گوداموں کو کرائے پر حاصل کریں، ملرز اور دلالوں کی جانب سے کسانوں کو پریشان کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ مانسون کی جلد آمد کے پیش نظر محکمہ زراعت کے عہدیدار متحرک ہو جائیں، کسانوں کے لیے تخم اور کھاد کی فراہمی کے لیے تیار رہیں، نقلی تخم فروخت کرنے والوں کے خلاف اقدامات کریں، ان کے خلاف PD ایکٹ بھی لگایا جائے، بھو بھارتی قانون سے متعلق شعور بیدار کریں۔ 3 جون تا 20 جون تک 3 مرحلوں میں ریونیو اجلاس منعقد کیے جائیں۔ اندرما مکانات کافی اہمیت کے حامل ہیں، بنیادی سطح پر کلکٹرز اس کے ذمہ دار ہیں۔ اندرما مکانات کی تعمیر میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ 29 اور 30 میں انچارج وزراء اپنے متعلقہ حلقوں کا دورہ کریں، 1 جون تک رپورٹ تیار کریں، 2 جون کو یوم تاسیس کے موقع پر تمام اضلاع میں تقاریب منعقد کریں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے 2 جون کو یوم تاسیس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے منظم انداز میں انتظامات کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں یوم تاسیس کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی گن پارک پہنچ کر جہدکاروں کو خراج پیش کریں گے۔ اس کے بعد پریڈ گراؤنڈ میں پرچم کشائی انجام دی جائے گی اور وزیر اعلیٰ کا خطاب ہوگا۔ عہدیداروں کو میڈلز تقسیم کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کے علاوہ ضلع کیندر میں تقاریب کا اہتمام ہوگا۔ اس بار یوم تاسیس کے موقع پر مہمانوں میں جاپان کے میئر، مس ورلڈ میں کامیاب ہونے والے شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ 2 جون کو ہر اسمبلی حلقے میں راجیو یووا وکاسم اسکیم کے اجازت نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ ہائی لیول کمیٹی کے اجلاس میں بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ 5 لاکھ بے روزگار افراد کو 8,000 کروڑ روپے سے خود مختار روزگار فراہم کیا جائے گا۔ بھٹی وکرمارکا نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ یہ پروگرام منظم انداز میں منعقد کیا جائے۔ 2 جون تا 9 جون تک ریاست بھر میں تمام اسمبلی حلقہ جات میں اسکیم کے مستحق افراد میں منظوری دی جائے گی۔ 10 جون تا 15 جون تک اسمبلی سطح پر تربیتی پروگرام ہوگا۔ 15 جون کے بعد عمل آوری کا آغاز ہوگا۔ بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ یہ پروگرام 2 اکتوبر تک مکمل کرنے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ ہر ماہ اس پروگرام کو مرحلہ واری طور پر کیا جائے گا۔ اجلاس میں دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ 2 جون کو تلنگانہ بھون میں یوم تاسیس تقریب منعقد ہوگی۔ پریس کانفرنس نوٹ جاری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام اضلاع کے BRS پارٹی دفاتر کے علاوہ اسمبلی حلقہ جات، میونسپلٹیز، شہروں، منڈلز میں قومی پرچم اور پارٹی کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ بڑے پیمانے پر تقاریب منعقد کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈرز نے کارکنوں اور عوام کے ساتھ مل کر تقاریب میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ KCR کی دختر کویتا نئی پارٹی کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ منگل کے دن جاگرتی تنظیم کے تحت ایک اجلاس کرتے ہوئے اپنی نئی پارٹی کی تنظیم کو تشکیل دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ BRS پارٹی کے رکن کونسل کے کویتا نے کہا سنگارینی کے علاقے میں تلنگانہ جاگرتی پروگرام کیے جائیں گے۔ سنگارینی جاگرتی یوم تاسیس کے موقع پر جاگرتی کے قائدین سے ملاقات کی۔ کویتا نے کہا کہ مزدور طبقے کی بہبود کے لیے TGBKS کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ کویتا نے 11 سنگارینی علاقوں میں معاون کوآرڈینیٹرز کو مقرر کیا ہے۔ سنگارینی مزدوروں کی بہبود کے مقاصد اور سنگارینی اداروں کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ اس کے لیے سنگارینی میں خصوصی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ کویتا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ مزدوروں کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما جاریہ ہفتے برطانیہ اور امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ان کے دورے میں سیاسی، صنعتی و علمی مصروفیات شامل ہیں۔ لندن میں برج انڈیا نامی ادارے کی جانب سے منعقد ہونے والے پروگرام انڈیا ویک 2025 میں وہ شرکت کریں گے۔ اس پروگرام میں کلیدی خطبہ دیں گے۔ تلنگانہ میں BRS دور حکومت کے دوران طرز حکمرانی میں تبدیلی، اختراعی صلاحیت، ٹیکنالوجیز، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اشتراک جیسے موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا۔
برطانیہ میں وہ ہندوستانی نژاد بالخصوص تلنگانہ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ برطانیہ سے کے ٹی آر امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں 1 جون کو وہ ٹیکساس میں منعقد ہونے والی تاسیس تلنگانہ تقریب میں حصہ لیں گے۔ 2 جون کو وہ ٹیکساس یونیورسٹی کے ہندوستانی طلباء سے خطاب کریں گے۔ طلباء برادری کے ساتھ وہ نوجوانوں کی قیادت، اختراع، قومی تعمیر نو میں تعلیم کے کردار، انٹرپرینیورشپ جیسے موضوعات کا احاطہ کریں گے۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر پر آپریشن بنیان المرصوص کے تحت ایک فرضی تصویر پھیلانے پر طنز کیا اور کہا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے۔ کویت میں ہندوستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے، جو ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ بیرونی دورے پر ہیں، 2019 میں پاکستانی فوج کی ایک مشق کی تصویر کو انڈیا کے خلاف حالیہ فوجی کامیابی کے طور پر پیش کرنے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ تصویر پاکستانی وزیر اعظم کو جیت کی علامت کے طور پر پیش کی گئی۔ صدر مجلس نے عوام سے کہا وہ پاکستان کے دعووں کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ کل پاکستانی فوج کے چیف نے شہباز شریف کو تصویر پیش کی۔ یہ بیوقوف جوکرز ہندوستان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 2019 میں چائنیز فوج کی مشق کی تصویر کو یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ یہ انڈیا پر کامیابی کی علامت ہے۔ پاکستان ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ صدر مجلس نے کہا پاکستان کو FATA کی گرے لسٹ میں پھر سے شامل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان IMF کے $2 بلین کی مدد کا استعمال فوجی اور دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں کے لیے کر سکتا ہے۔ بیرسٹر اویسی BJP رکن پارلیمنٹ جینت پاڈنا کی قیادت میں عرب ممالک کے دورے پر ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کو نشانہ بنانے کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ 7 آل پارٹی ڈیلیگیشن الگ الگ ممالک کے دورے پر ہیں جو آپریشن سندور اور دہشت گردی کے لیے پاکستان کی تائید کو بے نقاب کرنے کے مشن پر ہیں۔ Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. تو ہم بچپنے میں ہم اسکول میں سنتے تھے کہ اکثر اسکول میں کیا ہوتا تھا کہ ہم اچھے پڑھنے والے بچے کے بازو پہ بیٹھتا تھا، تو نقل کرنے کے لیے عقل بھی چاہیے، ان نالائقوں کو عقل بھی نہیں ہے۔ So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying, and also don't believe our TV channels. Some TV channels have, their own. So Haza Majnoon. Haza Majnoon. اور بار بار یہ مسلمان پاکستان cannot take up this issue. ہم مسلمان کیا مسلمان ہندوستان میں پاکستان سے بڑھ کے مسلمان ہیں، پاکستان سے بڑھ کے مسلمان ہیں، اور میں تو آپ کو بول رہا ہوں کہ ان سے زیادہ ہم ایماندار ہیں، ان سے زیادہ ہم میں تقوی ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ بھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا ان کا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے چیئرمین کے مٹوسائی نے کہا کہ ریونت ریڈی اگر BRS کے بارے میں 10 منٹ غور کریں گے تو پارٹی میں 4 افراد کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ KTR اپنے الفاظ کو قابو میں رکھیں۔ انہوں نے کہا تلنگانہ کے لیے KTR شکونی کا رول ادا کر رہے ہیں، رات میں لی گئی ڈرگس کے ذریعے تلنگانہ بھون میں بیٹھ کر نچلی سطح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ کانگریس کو شیطان کہا جا رہا ہے۔ کویتا نے شیطان کا لفظ KTR کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ریونت ریڈی کے وار سے BRS پارٹی پاتال میں چلی گئی ہے۔ تلنگانہ BJP کے سابق رکن اسمبلی NVS پربھاکر نے کہا KCR, KTR اور ہریش راؤ مختلف مقدمات میں نوٹس کا سامنا کر رہے ہیں۔
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कविता शराब केस में जेल जाकर आ चुकी हैं। एक पार्टी के अहम लीडर को इल्जामात का सामना है। तहकीकात का सामना करने के लिए तलब किया गया तो अदालत से रुजू हो गए। उन्होंने कहा कि जारी की गई नोटिसें सियासी नहीं हैं, बदउनवानियों को मंजर आम पर लाने के लिए इसे जारी किया गया है। उनका कहना था कि कविता भी शर्मिला के नक्शे कदम पर चल रही हैं। रियासत में नाकाम वजीर आला और नाकाम अपोजिशन लीडर मौजूद है। कांग्रेस और बीआरएस के लिए आने वाले 6 माह काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। उनका कहना था कि कालेश्वरम से मुताल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ तेलंगाना के हर शहरी को मालूम होना चाहिए। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज के आखिरी काफिले भी अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच गए हैं। सऊदी एयरलाइंस की जम्बो फ्लाइट के जरिए 349 आज़मीन रवाना हुए थे। आखिरी दिन 2 काफिले रवाना हुए। पहले काफिले से 349 और दूसरे काफिले से 287 आज़मीन रवाना हुए। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन गुलाम अफजल खुसरो पाशा बयाबानी की मौजूदगी में काफिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर उलमा की तरफ से मनासिक हज बयान किए गए। अय्याम हज के दौरान सब्र व तहम्मुल और इबादत की तलकीन की गई। काफिले की रवानगी के मौके पर रूप परवर मनासिर देखे गए। लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मानसून के दौरान शहरियों को इम्कानी मुश्किलात से महफूज रखने बलदी सहूलतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ महकमेजात और इदारों के आला अहदेदारों का इजलास तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के वार रूम में मुनक़िद हुआ। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के डायरेक्टर वीबी कमलासन रेड्डी IPS रिटायर्ड ने इजलास के अगराज व मकासिद बयान किए। डायरेक्टर जनरल और कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद CV आनंद की सदारत में मुनक़िदा इजलास में हैदराबाद कलेक्ट्रेट, GHMC, फायर सर्विस, हाइड्रा, सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मेडिकल एंड हेल्थ, महकमे मौसमियात, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड, सबराबाद व रचाकुंडे के पुलिस कमिश्नरेट के आला अहदेदारों ने शिरकत की। मानसून की आमद के लिए किस तरह तैयारियां की जानी चाहिए, मुख्तलिफ महकमेजात के दरमियान तालमेल, बारिश के पानी से मुतासिर होने वाले 141 मुकामात की निशानदही, सूरत हाल पर नजर रखने, एक्शन प्रोग्राम जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे। बारिश के दौरान बर्क़ी की सरबराही को यकीनी बनाना, मुतासिर होने वाले दरख्तों खंभों को बर वक्त हटाना, खस्ताहाल इमारतों की निशानदही और इन इमारतों के इम्कानी खतरात से शहरियों को महफूज रखना, हंगामी सूरत हाल में रजाकाराना तंजीमों व अपात मित्रा वॉलंटियर्स की खिदमत हासिल करने, शहरियों को बर वक्त राहत पहुँचाने के तरीक़ेकार के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। फायर सर्विस के DG Y नागी रेड्डी, हैड्रा के AV रंगनाथ और दूसरे ओहदेदारों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। BRS पार्टी के लीडर D श्रवण ने पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव को ACB की नोटिस को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ACB को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरी और कानूनी तौर पर इस नोटिस का सामना करेंगे। तेलंगाना BJP के MP रघुनंदन राव ने इंकशाफ किया कि BRS की रुकन कौंसिल के कविता 2 जून को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकती हैं। मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा, ऐसा लगता है कि कविता ने पार्टी छोड़ने का जहन बना लिया है, लेकिन पार्टी में फिल्मी ड्रामा चल रहा है। वाज़ेह है कि हाल ही में कविता ने अपने वालिद KCR को मकतूब लिखते हुए सवालात किए थे और उनके उस मकतूब का इफ्शा हुआ था। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर नोटबंदी की मदाफियत की है। कड़पा में महानाडू की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, नोटबंदी से करप्शन और बदउनवानियों का खात्मा हुआ था। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी से मुताल्लिक वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की थी और ये अपील भी की थी कि 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, डिजिटल करेंसी लाई जाए और जो लोग बदउनवानियों और रिश्वत में मुलविस हैं उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकेगा। वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद में हाईटेक सिटी कायम किया गया था और अब आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली को कायम किया जाएगा, तेलुगु रियासत को आगे ले जाया जाएगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस करीमनगर के जिला सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन की क़ियादत में एक वफ़द ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब करने वाले यूट्यूबर चिल्का प्रवीण को गिरफ्तार करने और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का पुलिस से मुतालबा किया। वफ़द ने असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस करीमनगर N वेंकन्ना स्वामी को इस सिलसिले में तहरीरी शिकायत हवाले की और बताया कि रियासत की फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को ख़राब करने इस तरह की कोशिशों को सख्ती से कुचला जाए।
خاطی کے خلاف PDA کے تحت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس ناپیکار یوٹیوبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ذریعے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے اور ہندو مسلمانوں میں موجود بھائی چارے میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کا سخت نوٹ لیں اور پرامن ماحول کو بگاڑنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ کاروان کی 165 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 1,65,19,140 روپے بتائی گئی۔ کاروان کے کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز اور پارٹی کارکن اس موقع پر موجود تھے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی کوثر محی الدین سے اظہار تشکر کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور قائد مقرنہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی رہنمائی میں رکن کونسل مرزا رحمت بیگ قادری نے عید الاضحیٰ کے موقع پر بلا خلل برقی سربراہی کے لیے اور چیئرمین MD محکمہ برقی مشرف فاروقی سے نمائندگی کی۔ انہوں نے 3 دنوں تک برقی سربراہی اور کسی بھی مسئلے کی یکسوئی کے لیے برقی ٹیموں کو تیار رہنے کا مشورہ دیا تاکہ ایام عید میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اور دونوں شہروں میں عید الاضحیٰ امن و سلامتی، سکون و اطمینان کے ساتھ منائی جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے مشرف فاروقی کو صدر مجلس کا ایک مکتوب حوالے کیا۔ رحمت بیگ قادری نے صدر مجلس کی ہدایت پر کلکٹر و ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وقار آباد پرتیک جین سے بھی ملاقات کرتے ہوئے انہیں درگاہ حضرت سید معصوم علی شاہ ربانی معشوق ربانی کے احاطہ بندی کی دیوار سلیب ڈالنے کے علاوہ کمروں کی تعمیراتی کام کروانے پر زور دیا۔ کلکٹر پرتیک جین نے تیقن دیا کہ مسائل کی یکسوئی کروائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے پرتیک جین کو صدر مجلس کا مکتوب بھی حوالے کیا۔ آندھرا پردیش اننت پور ضلع رائے درگ میں 60 سالہ شخص کی طرف سے 16 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زبردستی شادی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق رامنجے نے لڑکی کے گھر والوں کو دھمکا کر زبردستی اسے منگل سوتر پہنایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن لڑکی کچھ دنوں کے بعد کسی طرح اپنے گھر لوٹ آئی۔ لڑکی نے بتایا کہ اسے جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون معاون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے
ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کلیکٹرز مسائل کی بروقت یکسوئی کریں، مانسون کی قبل از وقت آمد پر زرعی عہدیدار متحرک ہو جائیں۔ اندرما مکانات کے لیے کلیکٹرز مکمل ذمہ دار، کلیکٹرز کانفرنس سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ 2 جون کو تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پریڈ گراؤنڈ میں پرچم کشائی انجام دیں گے۔ راجیو یووا وکاسم اسکیم کا آغاز، یوم تاسیس کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ کویتا نئی پارٹی قائم کرنے کی سمت گامزن، سنگارینی علاقے کے معاون کوارڈینیٹرز کا اعلان، جاگرتی سمیتی کے ارکان سے ملاقات۔ تلنگانہ سے عازمین حج کی روانگی کا عمل مکمل، آخری دن 2 قافلے روانہ۔ اور مانسون سے نمٹنے کے لیے تمام محکمہ جات کو تال میل سے کام کرنے کی ہدایت، بارش سے متاثر ہونے والے 141 مقامات کی نشاندہی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں جائزہ اجلاس۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔